اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی جو سٹارٹ کی آیات تھیں وہ ایمان والوں کے بارے میں تھیں، تقوی رکھنے والے لوگوں کے بارے میں تھیں۔ جو دوسری آیات تھیں وہ کافروں کے بارے میں تھیں، اور اب یہ تھرڈ کیٹیگری اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں جو کہ منافق کی ہے۔ ہم لوگ یہ ورڈ بہت ایزیلی استعمال کر لیتے ہیں، ہر کسی کو منافق کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کے آخری درجے میں یہ لوگ ہوں گے، یعنی یہ کافروں سے بھی بدتر ان کو کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو آرام سے استعمال نہیں کر لینا چاہیے ہر کسی کے لیے۔ اور ویسے بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نفاق پایا جاتا ہے، یعنی منافق کا ورڈ جو ہے وہ نفاق سے نکلا ہے، تو ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے، تو کسی کے دل کو ہم نہیں جان سکتے، یا پیغمبر وحی کے ذریعے جان سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو استعمال کرنے سے گریز ہی کرنی چاہیے۔ تو جب اور دوسری یہ اس کی پوزیشن ہے جو منافق ہوتا ہے اس کی، کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا کسی اور پیغمبر کے ٹائم کے منافق تھے، ان میں اور آج کے منافقوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ وہ اس وقت میں موجود تھے وہ منافق جب پیغمبر کے منہ سے وہ بات سنتے تھے، اور پیغمبر کے منہ سے زبان سے بات سننا اور ایک خود سے قرآن پاک کو بھی کھول کر بیٹھ جانے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی زبان میں بہت اثر رکھا ہوا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ اس ٹائم کے جو منافق ہیں وہ آج کے منافقوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بیسٹ لوگوں کے درمیان تھے، پیغمبروں کے درمیان تھے، اور اس لیے ان کو سب سے زیادہ برا کہا گیا ہے۔ جس طرح کافر بھی جو ہے اس زمانے کے، وہ آج کا کافر بھی اس کے مقابل نہیں ہے، کیونکہ آج کا جو منافق ہے وہ نہ کوئی معجزات اس طرح دیکھ رہا ہے جو کہ اس زمانے میں پیغمبر دکھاتے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کو کوئی پیغمبر اپنی اچھی باتوں سے اس طرح کنوینس کر سکتا ہے جس طرح اس زمانے میں کرتے تھے۔ تو اس لیے جو اس ٹائم کا کافر تھا، جو جس طرح فرعون تھا، وہ آج کے زمانے میں کوئی بہت ظالم اور جابر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیول کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس زمانے میں پیغمبر موجود نہیں ہے۔ پھر اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کون شخص جہنمی ہے۔ جس طرح ابو لہب کے بارے میں ایک پوری صورت جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح جہنم کا اس کا منظر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں وہ چیز کنفرم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی۔ تو اب کے زمانے میں اب ہمارا کوئی اللہ سے ڈائریکٹ اس طرح رابطہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے، تو اس لیے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے لیے اس طرح کے ورڈ استعمال کریں۔ پھر ایک چیز منافقوں کے بارے میں اور ہے، کافروں کے بارے میں تو صورتیں بھی نازل ہو گئیں، آیات بھی نازل ہو گئیں، لیکن جو منافق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی اور پیغمبروں نے بھی چھپا کر رکھا ہے کہ کون لوگ منافق ہیں، ان کا نام واضح نہیں کیا، چونکہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود کو چھپاتے ہیں منافق، تو اس لیے اللہ نے بھی ان کا پردہ رکھا اور پیغمبروں نے بھی ان کا پردہ رکھا۔ تو لیکن اس ٹائم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایک بہت جو ہے وہ زیادہ مانا جانا جو شخص تھا، جو کہ منافق کی کیٹیگری میں، چونکہ ہمیں مثال بھی دی جائے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ منافق ہوتا کس طرح کا ہے۔ تو اس میں عبداللہ بن عبید کے نام سے ایک شخص تھا جو کہ اس ٹائم میں مدینہ میں تھا۔ مدینہ کی تھوڑی سی ہسٹری اس سے پہلے جان لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ دو بڑے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، پہلا تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج۔ جو اوس تھا یہ تھوڑا چھوٹا قبیلہ تھا، جبکہ خزرج جو تھا وہ زیادہ بڑا تھا۔ خزرج جو قبیلہ تھا اس کے 8 ضلع تھے آگے، اور جو اوس قبیلہ تھا اس کے 4 ضلع تھے، یعنی ٹوٹل 12 ہو گئے ایک قبیلے مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے وہاں پر جو بڑا قبیلہ تھا خزرج، اس کا جو ہیڈ تھا، گورنر تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن عبید۔ اس کو وہاں پر گورنر تو وہ پہلے سے ہی تھا، لیکن جو قبیلے تھے تمام اوس اور خزرج کے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دونوں قبیلے مل کر ایک ہو جائیں اور اس کو یثرب کا نام دے دیں مدینہ کو، اور یہاں پر ایک جو حکومت قائم کی جائے، اس کا ایک بادشاہ بنا دیا جائے۔ تو وہ بادشاہ جس کو منتخب ہونا تھا وہ عبداللہ بن عبید ہی ہوتا، کیونکہ وہ گورنر تھا اور بڑے قبیلے سے تھا۔ تو ابھی یہ کیمپینگز چل رہی تھیں اور سارا کچھ ہو رہا تھا، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ عبداللہ بن عبید ہی بنے گا یہاں کا بادشاہ یثرب کا۔
تو تمام تر تیاریوں کے ساتھ جب وہ پیک پہ تھا کام، تو اس ٹائم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تو ایک سیکنڈ کے اندر جو عبداللہ بن عبید تھا اس کی سیاست ختم ہو گئی، اور سب لوگوں نے، صاف ظاہر ہے جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے آگے پھر کوئی بھی چاہے کتنا بھی بڑا ہو اور کچھ بھی ہو، پھر اس کے آگے اس کو مطلب اپنا آپ سرنڈر کر دینا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے تو سب لوگوں نے کہا کہ اب ہم انہی کو یہاں پر بنائیں گے اپنا بادشاہ. تو اس لیے جو عبداللہ بن عبید تھا اس کا تو سارا کیا دھرا اور جتنا اس نے کوششیں کی تھیں اور جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ اس کا وہیں پر رہ گیا اور اس کی ساری سیاست ختم ہو گئی. تو عبداللہ بن عبید نے بجائے اس کے کہ وہ چاہتا تو ایک اور پارٹی بنا سکتا تھا اور اس میں شامل ہو کر خلاف کیمپینگ لڑ سکتا تھا کہ میں بنوں گا یا یہ جو پیغمبر آئے ہیں یہ بنیں گے یہاں کر مطلب ہیڈ یہ ہوں گے. لیکن اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا کہ مجھے کوئی ووٹ نہیں ملنے والا اب کیونکہ پیغمبر آ چکے ہیں، تو اس لیے اس نے سوچا کہ بہتری اسی میں ہے کہ میں اب انہی کے ساتھ مل جاؤں، کم از کم میں اگر بادشاہ نہیں بن سکا تو اس سے نیچے وزیر ہی بن جاؤں گا اس کا. تو اس لیے اس نے کہا کہ چلو میں اس کے لیے کوشش کروں گا کہ میں کسی طریقے سے سیاست میں رہوں. لیکن اب مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی وہ لوگ تھے زیادہ جو ان کے ساتھ اپنا سارا کچھ قربان کر کے آ گئے تھے، اپنی دولت اور سب اپنی فیملیز چھوڑ کر آ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کے ساتھ تھے، صحابی تھے جو کہ، اور وہ اتنا کچھ سیکریفائز کر کے آئے تھے اسلام کے لیے. تو اس لیے اب بنتا بھی انہی لوگوں کا تھا ساتھ وزیر بننا اور مشورہ دینا، کیونکہ ان کا ایک ساتھ اور ایک پورا مطلب آپ کا سفر ایک گزرا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزرا تھا. تو اس لیے عبداللہ بن عبید جو تھا اس کا کچھ بنتا ہوا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے بھرپور کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اپنا نام ختم نہ ہونے دوں. ابھی بھی یہی ہمارے ممالک میں سوچا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے میں سے ہی کوئی ایک بادشاہ بنے، چاہے وہ کوئی مسلمان کسی دوسرے ملک سے کیوں نہ آئے، کسی عرب ملک سے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے گا تو ہم اس کو اس طرح سے قبول نہیں کریں گے لوگ جس طرح کے جو ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اپنے ملک کا، پاکستان کا ہوگا تو ہم اس کو زیادہ قبول کریں گے. لیکن پھر پیغمبر تو کسی بھی علاقے سے آئے تو پیغمبر کے آگے تو پھر کوئی بھی نہیں شخص کھڑا ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ اس پیغمبر کے ساتھ بھی آنے والے باہر کے ہی لوگ تھے اور خود پیغمبر بھی دوسرے علاقے سے آئے تھے. تو اس لیے عبداللہ بن عبید کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی اور اس کو یہ پتا تھا کہ اب یہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے مجھے ہر ٹائم جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنا پڑے گا پیغمبر کے. تو اس نے یہ اسکیم کی کہ میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے وہی کھڑا ہو جاتا تھا اور سب سے آگے آگے وہ رہتا تھا، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطاب کرنے لگتے تھے لوگوں سے تو سب سے پہلے اٹھ کر مائک پکڑ کر جس طرح اب بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگوں رک جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، پیغمبر بات کرنے لگے ہیں. وہ یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر کی صورت دیکھنے سے پہلے مجھے لوگ دیکھیں اور لوگوں کے ذہن میں نقش رہوں، کہیں مجھے بھول نہ جائیں، اور ایک اتھارٹی جمانا چاہتا تھا کہ میں ہوں پہلے، میں جس طرح سمجھ لیں کہ اجازت دے رہا ہوں کہ اب وہ بات کرنے لگے ہیں. تو یہ اس کا رویہ تھا کہ میں اپنے آپ کو لوگوں میں منواؤں. عبداللہ بن عبید کے لیے آسان نہیں تھا یہ کام، کیونکہ وہ بہت ایک کلاس کا بندہ تھا اور امیر تھا، امیر قبیلے سے تھا. تو اس کے لیے لیکن جو اسلام آیا تو اس نے تمام تر جو ہے وہ لیول مٹا دیا اور کہا کہ سب مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. تو اس کے لیے تو کسی کام والے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی بہت ناگوار اس پر گزرتا تھا کہ میں اتنے بڑے رتبے کا بندہ ہوں اور مجھے یہاں پر کس کے ساتھ کھڑا کر دیا. اور اب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈرائیور ہو کوئی ہو، ہم اس کو سلام نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کرے چاہے وہ ہم سے عمر میں ہی کیوں نہ بڑا ہو. تو لیکن یہ ہماری مینٹیلٹی ہے جو کہ اسلام نے اس ٹائم میں ختم کی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، سب لوگ برابر ہیں. تو اس کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی، وہ اس سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا. اس نے پتہ نہیں کس طرح اپنے اندر جبر کیا ہوا تھا، یہ چیزیں اس نے اپنے اندر جو تھیں وہ دفن کی ہوئی تھیں. اور لیکن جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا پرابلم وہاں آتا ہے کہ جب کوئی جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ آگے نہیں جاتے، وہ اپنے بندوں کو آگے بھیجتے ہیں، وہ اپنی آرمی کو بھیجتے ہیں، وہ خود نہیں جنگ میں جاتے. تو اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے تھے تو مکہ کے جو لوگ تھے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے مدینہ پر. تو جنگ بدر کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور اس سب میں آپ یہ سوچیں کہ جو شخص اپنے کپڑوں پر ایک چھینٹ تک نہ پڑنے دیتا ہو وہ کس طرح کسی جنگ میں جا سکتا ہے. تو یہاں پر پھر اس کو پرابلمز فیس کرنی پڑی بہت ساری. پھر صرف عبداللہ بن عبید جیسے لوگ ہی نہیں تھے جو کہ لیڈرز تھے،
اور انہوں نے منافقت کی، بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ اسلام اچھا کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے اسلام کو قبول کرنا، چونکہ مکہ کے اندر کوئی پابندیاں نہیں لگی تھیں، نہ شراب پر، نہ پردے پر، اور نہ کوئی اس طرح کی چیزیں بھی، روزہ بھی جو تھا فرض نہیں ہوا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا اتنا مشکل تو نہیں ہے، دو چار چیزیں ہیں یہ تو ہم کر لیں گے، چلو ایمان لے آتے ہیں. اس ٹائم میں وہ ایمان لے آئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی ریویل ہو رہا ہے اسلام، تو آہستہ آہستہ بھی آ رہا ہے. تو وہ سیکریفائس نہیں کرنا چاہتے تھے، قربانی نہیں دینا چاہتے تھے. جب ان کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ کیا اب ہمیں 4 دن نہیں ہوئے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اب ہمیں جنگ کی تیاری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کو یہ مشکل لگنے لگ گیا کہ یہ اس کے لیے تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا. تو نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، اس میں تو کسی کا کوئی کچھ نہیں جا رہا ہوتا. لیکن جب یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ نے جنگ کرنی ہے کسی کے ساتھ، تب آپ کا اصل ایمان کا جو ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور جب ان کے دل میں ڈاؤٹ آنا شروع ہو گیا کہ یہ ہم نے کیا کر لیا، ہم نے تو ایسے ہی اسلام قبول کر لیا، ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر جنگیں ہونے والی ہیں. تو تب اس ٹائم میں ان لوگوں کو بھڑکانے کے لیے عبداللہ بن عبید آگے آگے تھا کہ ہاں دیکھو یہ اس طرح ہو رہا ہے، یہ لوگ آ گئے ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہونی شروع ہو گئی ہیں. پھر مدینہ کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی رہتے تھے جن کو ریبائز کہتے ہیں، جو یہودیوں کے سمجھ لیں مولوی جس طرح ہوتے ہیں ایسے تھے. وہ لوگ تھے جن کے پاس لوگ فتوے لینے آتے تھے، جن کا بہت زیادہ ان کو مانا جاتا تھا کہ یہ مفتی ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس بہت نالج ہے. تو لوگ جب ان کے پاس جایا کرتے تھے تو ان کو بہت عزت ملتی تھی، اور وقار تھا، پیسہ تھا، ان کے پاس سارا کچھ تھا. لیکن اب پروفٹ کے آ جانے کے بعد کیا ہوا کہ لوگ جب ان کی بات سننے لگ جائیں گے تو ان کا بزنس، پہلے والے جو مولوی ہیں ان کا تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی بات کون سنے گا، اب آگے کے پیغمبر آ گئے ہیں تو ان کی ہی سب بات سنیں گے. تو اس لیے اب ان مولویوں کا بھی بزنس جو تھا وہ خراب ہو رہا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا. تو ایسے لوگ بھی پھر جو اپنی دکان چمکانا صرف جانتے ہیں، اسلام سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، تو ان لوگوں نے بھی پولیٹیشنز کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ مل گئے، اور جس طرح وہ کہتے تھے، جتنا ان کو پیسہ وہ دیتے تھے، اس کے مطابق وہ خطبہ جس طرح دیتے ہیں اس طرح دینے لگ گئے. تو جب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور جا کر انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ یہ جو شخص کہہ رہے ہیں یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہمیں آپ پڑھایا کرتے تھے خطبے میں، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر تم، ہاں وہ باتیں تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو تمہیں ساتھ جنگ بھی کرنی ہوگی اور بہت سی مشکلات ہوں گی، تمہیں اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور ان کو اس طرح ڈرایا گیا کہ تم اسلام مت لاؤ. تو وہ لوگ چونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی اپنی اتنی سوچ نہیں تھی، تو انہوں نے بھی بات ماننی شروع کر دی. تو جب وہ لوگ جاتے تھے ایمان لانے کے لیے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہاں، وہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے اور ہم آخرت پہ بھی تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں، چونکہ یہودی جو ہیں وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں دنیا میں ہی برے دن جو ہیں وہ جہنم کے ہیں اور اچھے دن جو ہیں وہ جنت کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت آخرت پہ بھی ایمان ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے بعد وہ جس چیز کا نام وہ نہیں لیتے تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن وہ پیغمبر کا نام منہ پر نہیں لاتے تھے، ان کے دل میں اتنی وہ جلن تھی اس چیز کی کہ وہ نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، من الناسی کا مطلب ہے بعض لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ، بعض لوگ یعنی کچھ گروپ ایسے ہیں، یعنی سب یہودی نہیں، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یا سب کرسچنز نہیں، عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں. پھر دوسرا ورڈ من یقولو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہتے ہیں، یعنی بار بار ریپیٹ کرنا. اگر کوئی ایک بار آ کے کہتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے من کالا، لیکن یہاں پر من یقولو کا ورڈ ہوا ہے، یعنی وہ بار بار آتے تھے. جب آپ ایک دفعہ ایمان لے آتے ہیں تو کیا آپ کو بار بار آ کے کہنے کی ضرورت ہے میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا؟ آپ بار بار نہیں آ کے جتاتے کہ میں ایمان لے آیا ہوں. یہ صرف آپ تب کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا یقین کر لو کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ میں وہ ایکسپوز کیا ہے کہ وہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں چونکہ ان کے دل میں جو ہے وہ منافقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منافق کا نام نہیں لیا. کافر کا نام ضرور قرآن پاک میں لیا، منافق کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ ہم دلوں کا کسی کا بھید نہیں جانتے. اگر اس طرح اللہ تعالیٰ بتا دے تو ہم ہر کسی کے اوپر لیبل کرتے پھریں گے. اصل میں منافق کے بارے میں بتانے کی غرض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں وہ دیکھیں کہ کیا یہ خصوصیات منافق کے اندر جو پائی جاتی ہیں وہ ہمارے اندر تو موجود نہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ورڈ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ آتا تو ایک ہی شخص ہے
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں اور جب وہ آتے ہیں تو اس کے لیے من کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں تو ایک ہی شخص کے لیے یوز ہوگا نا، یعنی ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہہ کیا رہا ہے، ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ملا کر اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ بات میں وزن بڑھے کہ ہم سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ پر اور آخرت پر ہمیں مان رکھتے ہیں، لیکن نام کیا نہیں لینا، پیغمبر کا نام نہیں لینا، ان کے زبان پر یہ لفظ جاری کرتے ہوئے کہ ہم پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے وہ زبان سے بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اچھا، یہاں ایمان کا ورڈ یوز ہوا ہے تو تھوڑا سا ایمان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور جو مسلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور جو مومن ہوتا ہے اس کا الٹ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا، یعنی اگر کوئی مومن نہ ہو تو وہ کافر ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان نہ ہو تو وہ بھی کافر ہوگا، ان دونوں کا الٹ کافر بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی قرآن پاک میں کافر کا ورڈ یوز ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ یا تو وہ ایمان نہیں رکھتا یا پھر وہ اسلام کے دائرے میں ہی نہیں شامل ہوا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسلام زبان سے قبول کر لیا اور دل میں ایمان ہوا ہی نہیں تو وہ مسلمان ہو گیا، وہ کافر ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اتنے پہ روک دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، یہ پھر اللہ جانے اور وہ بندہ جانے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود لے گا، لیکن آپ نے اس کو نہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے تو تم کافر ہو۔ اور یہی بات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، تو یہ اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ صرف زبان سے یہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ایسی منافقت سے جو کہ اسلام کے خلاف ہو یا مسلمانوں کے خلاف ہو اس سے بچائے، اور ہمیں یہ ورڈ عام طور پر یوز کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تو اس سے گریز ہی کریں کہ ہم کسی کے لیے ورڈ یوز کریں۔ ہاں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں جس کی وجہ سے ہم منافقت کی کیٹیگری میں آتے ہوں، کیونکہ دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ اس بات کو سہ لیں، لیکن آپ منافقت کا رویہ اختیار نہ کریں، کیونکہ منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوگا۔